اس میں کیا ہوتا ہے کچھ میجر ورڈز اور وہ ورڈز اس طرح سے ترتیب دیے گئے ہیں. وہ قرآن تو نہیں ہے بیسکلی, لیکن قرآن کا حصہ اس لیے ہم نے بنایا کہ وہ اس کو پڑھنے کے بعد بچہ قرآن پڑھنا اس کے لیے آسان ہو جائے, رائٹ. تو لینگویج کے اندر اسی طرح سے آپ یہ سمجھ لیں کہ آج میں آپ کو ایک ایسا پلان دوں گی وہ جس طرح قرآن قاعدہ کے بعد قرآن آسان ہوتا ہے, اسی طرح اس 300 الفاظ پر مشتمل ایک پلان کو سمجھنے کے بعد اس کی سائٹ ریڈنگ کے بعد بچہ بڑے آسانی سے تمام انگریزی کو پڑھ سکتا ہے, بلکہ بھاری بھرکم بلکہ کتابیں ایم فل کی بھی پڑھ لیتا ہے, تو بچہ اس قابل ہو جاتا ہے. اور یہ بچے کی عمر کیا 3 سے 6 سال کے درمیان کی عمر کا بچہ, رائٹ. سو اٹس گوئنگ ٹو بی اے میجک how we are going to explore it, right? So let's rejoin the link as well, and we are coming back with some of the activities of the phonics first. اور اپنی کتابیں آپ جلدی سے کھول لیجیے بیکاز اب میں نے آپ سے ایکٹیویٹی کرانی ہے, ٹھیک ہے جی. سو وی آر ریجوائننگ اینڈ وی آر ریجوائننگ ود دا بکس. میں نے میرے کسی کے دونوں رکھے ہوئے ہیں, ہم اس کے ذریعے بھی کریں گے ان شاء اللہ. جی دعا بولتے ہیں تو سب سے پہلے یہ اگر میں کارڈس نکال دوں, جو لیٹر اسٹارٹ ہم نے لیا آغاز ہو, بچوں کو پریپ کے لیول پہ آدھی اشکال ایون نرسری کے لیول پہ بہت مشکل لگتی ہے, ایون پریپ میں بھی مشکل لگ رہی ہے. اب سب سے پہلے تو یہ ہے لیٹر جو بیسکلی ہمارے پاس حرف ہے وہ بے, بے ب بلی, بے ب بلی. اب بے ب بلی, ہاں تو بے کی آدھی شکل کو ہم جانیں گے. ہمارے پاس اس وقت جو یہ بڑی کتاب ہے جو ہم سب کو بہت پسند ہے, تو آئیے ہم بچوں سے انٹریکٹ ایسے کریں گے نا, یو نو اٹ ویری ویل بینگ آن ڈس ٹیچرز. تو ہم جب اس صفحے کو آدھا موڑ دیں گے اندر کی جانب تو کتنی آسانی سے بے کی آدھی شکل بن جائے گی. تو بے کی آدھی شکل بے ب بلی. اب ہم اگر یہ جاننا چاہیں کہ بے کے ساتھ واؤ کو ملائیں تو کیا بنتا ہے, تو بے ب و, یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ کیا بنے گا. اسی طرح بے اور الف کو ہم ملائیں گے تو بے کی چھوٹی شکل اور اس کے ساتھ الف. اب یہ بیسکلی یہ بے ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس الف موجود ہے. اب بچہ بیسکلی یہ کر ب اور یہ کر, یہ یہاں پہ وہ لگا سکتے ہیں یا صرف اپنا کارڈ شو کر سکتے ہیں. بے الف ب, ب ا ب, رائٹ. اسی طرح بے چھوٹی یہ یہاں پہ ب ای بی, تو یہاں پہ یہ شو یو بی, رائٹ. اسی طرح بے واو ہو تو ہم وہ کے لیے یہ. اب اسی طرح نیکسٹ میں بھی وہ سیکھے گا. پہلے ہم اس کو بتائیں گے کہ الفاظ کی یہ ان کی حروف کی آدھی اشکال بنانا نہایت آسان ہے. تو اسی یہ بچوں کو آپ خود ٹیکٹائل وے میں بھی کروا سکتے ہیں. اس میں کیا ہے کہ آپ ایک صفحے پہ پے لکھیں اور پے کو ان کو کہیں موڑ دیں, تو آدھی شکل جو بنے گی وہ بیسکلی پے کی, دیٹ از واٹ از اوکے. دس از پ ساؤنڈ اینڈ یہاں پہ سوری ابھی ہم اردو کر رہے تو, اور پے کی آدھی شکل کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں, چھپن چھپائی دوبارہ سے ہم چھپا دیں گے. آدھا صفحہ اس طرح سے موڑیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ پے کی آدھی شکل پے پ پتا, پے پ پتا. اور اب ہم پے کو جب ڈفرنٹ اسی طرح لیٹرز کے ساتھ ڈفرنٹ حروف کے ساتھ, اور یہ حروف آپ کو پتہ ہے کون سے, یہ اب آپ نے مجھے بتانا ہے الف واؤ چھوٹی یہ, کہ جب آپ ان کے ساتھ ملاتے ہیں تو بیسکلی ان کی آواز کیسے بدلتی ہے, اور فارمیشن جس کو ہم اردو میں جوڑ توڑ کہتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بچے انگریزی کی سیگمنٹنگ بلینڈنگ سیکھتے ہیں. سو انٹرسٹنگ لگی بگ بک, ہاؤ از اٹ. تو یہ ہم نے بنائی آدھی اشکال کے لیے, رائٹ. اب ہم جتنا فن کریٹ کر سکتے ہیں ریڈنگ میں, جتنا زیادہ ناولٹی لے کے آئیں گے, بچہ ریڈنگ کو انجوائے کرے گا. اس وقت وہ ورڈ بنانے سیکھ رہا ہے, وہ سیکھ رہا ہے کہ کس طرح سے فارمیشن ہو رہی ہے. اب
مجھ سے ایک ٹیچر نے پوچھا کہ دیکھیں میم ہم اب ان کو چھوٹی اشکال کرائیں تو مزید کہاں سے، آپ کہتی ہیں لائف سکلز کے ذریعے اگر ہم کرائیں تو کہاں سے کرائیں؟ نیوز پیپر لے آؤ، نیوز پیپر بہت چھوٹے بچے نرسری پریپ کے، وائی ناٹ سی اگر یہ لکھا ہوا ہے کہیں سے لے لیں، کوئی بھی لے لیں، میٹرو تھوڑا سا مشکل ورڈ ہے لیکن خیر بچے کو پورا لفظ نہ بھی پڑھے اس کو چھوٹی اشکال سرخیوں سے بتائیں، اخبار کی سرخیوں سے اسے یہ بتائیں کہ چھوٹی اشکال کیسے بنتی ہیں. دیکھیں یہ آپ نے میم کی چھوٹی شکل ہے، ٹھیک ہے، پھر آگے یہ کی چھوٹی شکل ہے، پھر ٹے کی چھوٹی شکل ہے، پھر رے کی تو چھوٹی شکل نہیں ہوتی تو شرارتیوں میں آتا ہے. لہٰذا یہاں سے وہ ساؤنڈ سے اپنی شروع کر دے گا ریڈنگ. رائٹ ان دس وے وی کین ہیو سیم فار انگلش وین یو ہیو دا ٹائٹلز آف دا بک. This is the title of the book and the child is going to have the sounds. تو سائنس. تو آہستہ آہستہ بچے کی جو ریڈنگ اسکل ہے وہ فنیمیکل اویئرنیس سے ایکچولی بہتر ہوتی ہے. اب ہمیں اس بات سے ان تمام ایکٹیویٹیز کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اردو ہو یا انگریزی ہو یا کوئی بھی زبان ہو تو دراصل ہمیں جو چیز سیو کرتی ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو جو آپ پڑھا رہے ہیں اگر فونکس پڑھا رہے ہیں. ہمارے یہاں پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ فونکس فیشن بن گیا ہے. ہاں جی ہم تو اسکول میں فونکس کراتے ہیں، ہاں جی ہم تو بچوں کو فونکس سکھا رہے ہیں. فونک کا پرپز ہے ریڈنگ. نو ون ٹاکس اباؤٹ اٹ. بہت کم لوگ ہیں جو فنیمیکل اویئرنیس کے اوپر اس تمام نالج کو پراپرلی ریڈنگ میں انڈیوس کرتے ہیں. پڑھتے بچے پھر سیدھا کلاس میں جاتی ہوں، پھر میں دیکھتے اسکولوں کو میں وزٹ کر چکی ہوں، ریڈنگ کے ٹائم پہ پھر وہی آئی ایم اے بوائے، آئی ایم اے گرل، آئی ایم 5 years old، آئی ایم دس، پھر وہی یاد کرنا. وائی؟ دیکھو ہم نے فونکس کیوں کرانا ہے کہ فونک پہلی اسٹیج ہے ریڈنگ کے لیے. یہ پہلا ننھا قدم ہے جو بچے نے اٹھانا ہے اور اس نے کل کو جا کے بڑی بڑی کتابیں پڑھ لینی ہے. ٹھیک، اس کے لیے ریڈنگ جو ہے وہ کوئی ایک اسٹرینج ایکٹیویٹی نہیں رہی. رائٹ. So teachers should be provided with such practical teaching strategies. جس طرح میں نے بگ بک آپ کو جوڑ توڑ کے دکھائی، بگ بک آپ کو چھوٹی اشکال کی دکھائی، اخبار کی سرخیوں سے چھوٹے بچے 5-6 سال کے بچے کس طرح سے جوڑ توڑ کر رہے ہیں. بڑے بڑے سائن بورڈ سے آپ ان کو بتائیں اور ہم ڈفرینٹ رنگوں سے ان کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اس کی کئی ایکٹیویٹیز ہیں، جیسے ایک میگنیٹک بورڈ کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. جیسے کہ بورڈ ہے، اس بورڈ کے اوپر میگنیٹس ہوتے ہیں تو بچہ میگنیٹ کے ذریعے چھوٹی اشکال لگاتا ہے ڈفرینٹ رنگوں میں. ٹھیک ہے. وہ ہر شکل کے نیچے میگنیٹ ہوتا ہے، وہ بورڈ کے اوپر میگنیٹس اس کو جوڑتا ہے تو وہ لکھتا ہے جیسے با باب. ٹھیک ہے. تو وہ بے کی چھوٹی شکل پھر الف گرین میں ہوگا، بے ریڈ میں ہوگا، لیٹ سے اگلا بے جو ہے وہ یلو میں ہو سکتا ہے. تو وہ اس طرح سے وہ میگنیٹس کے ساتھ جوڑتا ہے، وہ پھر چھوٹی اشکال کے ذریعے ایک لفظ. And this is how then he comes to know کہ آپ رائٹس باب تو اس کو باب پڑھنا آتا ہے. ٹھیک. تو یہ اردو زبان اور انگریزی زبان جو ہماری میجر 2 زبانیں ہیں جس کے اوپر ہم اسکولوں میں اور گھروں پہ اور ہوم اسکولنگ میں ہر جگہ کام کریں، اس کے لیے ہمیں اس طرح کی تمام ایکٹیویٹیز کو ریئل لائف اسکل کے ساتھ اور ریڈنگ کے ساتھ لنک کرنا. اس وقت ایک خلا ہے دونوں کے بیچ. ایک طرف فونکس کا فیشن ہو رہا ہے اور ایک طرف ریڈنگ ایز برڈن. تو اس کو پلیز کو کیجیے اپنی اچھی اسٹریٹجیز کے ساتھ. پہلے ہم خود کلیئر ہیں. ٹھیک ہے. آلرائٹ. سو سائٹ ورڈس کیا ہے؟ سائٹ ورڈس میکسیمم نظر آنے والے الفاظ یوں سمجھ آسان زبان ہے. ٹھیک ہے. جب ہم ٹیچنگ آف فونکس کی بات کرتے ہیں یا سائٹ ورڈس کی بات کرتے ہیں، آپ کا پلان، اس کی امپلیمنٹیشن، اس کی پریپریشن، اس کی ایویلویشن یہ سب بہت ضروری ہوتی ہے. تو آپ چاہے رفلی پلان کریں شروع میں لیکن ایٹ لیسٹ پلان ضرور کریں. اور آپ کی جو سائٹ ریڈنگ ہے وہ ان، اینڈ، ایٹ، آف اس طرح کے ورڈ ہو سکتے ہیں. اور یہ وہ ورڈ ہیں دیکھیں جیسے اردو میں کا، کے، کی، نے، کو، تک، یہ ہے نا. یہ چاہے میں کچھ حرف جاری زیادہ بول گئی لیکن بہت سے اور بھی ورڈ ہیں جو میکسیمم یوز میں آنے والے الفاظ ہیں. تو جنہوں نے ریپیٹیڈلی اردو زبان میں آنا ان کو ہم کہتے ہیں سائٹ ورڈ، چاہے وہ اردو ہے اور چاہے وہ انگلش. ٹھیک ہے. تو ہم انشاءاللہ سائٹ ورڈ کو جانیں گے اور آج آپ کو میں بڑا کمال ایک وہ دوں گی، ٹول دوں گی جس میں انشاءاللہ آپ کو
تمام سائٹ ورڈ ملیں گے جو آپ اپنے بچوں کو بھی کروا سکتے ہیں